اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے ہدایت ممبرشپ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہدایت ممبرشپ وہ پروگرام ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ 5000 محبان ہدایت ہمیں پوری دنیا بھر سے تلاش ہے جن کی، اور جو پچھلا فگر تھا ہمارے پاس 3406 تک ہم پہنچے ہیں، اور مجھے امید ہے 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کے ساتھ آپ اس کیمپین میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور الگ کیمپین ہے محبان زینب سلام اللہ علیہ، 786 ہمارے بہن بھائی ان میں ہمیں تلاش ہے، اور وہ ون آف ڈونیشن ہے 69 پاؤنڈ۔ آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کیمپین سے متعلق اور ہدایت ٹی وی کا ماشاءاللہ 5ویں سالگرہ بھی آنے کو ہے۔ ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی تمام جو ذمہ داری آپ پر لگائی گئی آپ نے ادا کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس ذمہ داری کو بھی آپ بھرپور نبھائیں گے۔ پورا جو بھی ہم نے آغاز کیا تھا اور اب تک، اور پھر اس کیمپین سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مولانا صاحب آغاز میں اس کیمپین سے متعلق ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عاقبت میں خیر فرمائے، اور ہمارا شمار اللہ کے جو صالحین بندے ہیں ان میں ہمارا فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو کمپین جو لانچ کی گئی، کہ 14 پاؤنڈ پر منتھ، اور وہ بھی 5000 افراد اس کے لیے تھی، اور یہ فگر کو ایک مقدس فگر کے نام سے منسوب کیا گیا کہ وہ بھی 14 معصومین یعنی 14 معصومین کے نام نامی کے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے جو یہ جو فالورز ہیں نا، ماننے والے ہیں، یہ ہماری مزاج سے بنے ہیں، تو ان کا جو رشتہ ہے اور ان کا ربط اور ارتباط ہے وہ جڑا رہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ 14 پاؤنڈ کا اس لحاظ سے اس کا فگر متعین کیا گیا، 15 نہیں یا 20 نہیں، اگرچہ اس کے لیے آپشن دیا گیا کہ اس سے زیادہ اگر جتنا کوئی دے سکتا ہے، چونکہ یہ واحد چینل آپ کو اس وقت نظر آئے گا کہ جس کی آواز آزادانہ ہے، حریت کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی لابیز کے ساتھ، کسی گورنمنٹ کے ساتھ، کسی پاور کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹل یہ پبلک کا، ملت کا اور ایک قوم کا چینل ہے، قومی چینل کے عنوان سے، لہٰذا اس کو دوسری طرف جو جھکاؤ کی پالیسی ہے اس طرف نہیں جانے دیا گیا، ڈراؤ والی پالیسی تھی اس طرف جو ہے اس کو نہیں جانے دیا گیا۔ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک مستقل اور ایک آزاد جو ٹی وی چینل ہے، اس عنوان سے یہ ابھر کے آیا۔ 5واں سال اس کا جو ہے نا کمپلیٹ ہونے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قوم ستائش کے قابل ہے، اور اس ساتھ آفرین ہو اس پہ کہ جنہوں نے اس وقت تک اس کی مدد کی ہے، اور اس کو جو اپنی ان کی ہیلپ ہے اس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر کچھ دنیا والے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کا اجر تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ دیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، معصومین علیہ السلام دیں گے۔ اور یہ فکر جو مقدس ہے، اگرچہ اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ جب تک یہاں نہ بیٹھیں اس وقت تک ہم لوگوں نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ اس فگر کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، یہ اس کو جو ہے ختم کرنا ہے، تاکہ اس فگر کو پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مشکلات ہیں، یہ مشکلات تبھی کم ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ 15,000 پاؤنڈ ہر مہینے لاس میں جائیں، اس کمپنی کو تھوڑا دے کر، اس کو دے کر،
اس طرح اگر یہ چلاتے رہیں گے تو یہ اس طرح نہیں چلنے والا حساب کتاب ہے. اس وجہ سے چاہیے یہی تھا کہ اس کو جو 5,000 کی جو فگر ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو کمپلیٹ کیا جانا چاہیے. اور اس لحاظ سے ہم آج بھی بیٹھے ہیں. اور یہ ہفتہ وار جو پروگرام تھا دیکھیں ہدایت اپڈیٹ سے اس کو منتقل کیا گیا، شفٹ کیا گیا اس پروگرام کو ہدایت ممبرشپ کے عنوان سے، تاکہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اپڈیٹ ساری بات ہی میں ہے کہ جب یہ آپ کا چراغ روشن رہے گا، اور اس کی روشنی کو پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا چینل ہے، کسی فرد کا نہیں، کسی ذات کا نہیں، اور کوئی موروثی بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آتے ہیں ہم لوگ، بات بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ ساری سچویشن مشکل آتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اور جس طرح ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صورتحال، اس کی پروگرس دیکھ رہے ہیں. 3 اس کے جو اسٹوڈیوز ہیں وہ اس وقت لائیو اس کی پروگرس میں ہیں اور لائیو اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں. یہ واحد چینل ہے یہاں کا کہ جس کے 3 اسٹوڈیوز ایٹ اے ٹائم لائیو ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے پروگرام ہوتا ہے پورے اپنے اس لحاظ کے ساتھ. تو اس لحاظ سے فریضہ جو بنتا ہے، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر گھر سے، یعنی 5,000 ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، 5,000 ہمارے پاس ممبر نہیں ہیں کہ ہم اس کو یہ بتا سکیں. 5,000 ممبرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہم طاقت کی بھی بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو اس ٹی وی چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اس کو پاور دے رہے ہیں، اور اس ٹی وی چینل کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ کے ساتھ بھی بہت اہم ہے کہ اس کو زیادہ فگر نہیں رکھا گیا ہے. 14 پاؤنڈ لیس دین 50 پینس اے ڈے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ 50 پینس بھی نہیں بنتے ہیں پر ڈے کے، کہ جو 5,000 سے جو ہے نا وہ تقاضا کیا گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فگر کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ، اور تاکہ مشکلات میں ہاتھ بٹانا چاہیے. ہمیشہ فریضہ یہی بنتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو اس مشکل میں ہمیں چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے پروگرامنگ کی طرف آگے بڑھیں. اور یہی ہے ہماری التجا بھی ہے اور درخواست بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے. جی السلام علیکم. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ممبرشپ ہدایت ممبرشپ پروگرام میں. اور جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے 5,000 پوری دنیا ہے اور 3,406 اور ابھی بھی کلیکشن کی جاری اس مہینے کی. تو جن لوگوں کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں یا گم ہو گئے یا نئے کارڈ آپ نے لے لیے، تو آپ نے اگر ہمیں تفصیل نہیں لکھائی ہے تو آپ پلیز اسی نمبر پہ فون کر کے آپ اپنے نئے کارڈ کی ڈیٹیل لکھوا دیں. جو ان 3,406 افراد میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے نہیں کٹ سک رہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ My name is Hussein Shah, grandson of Guftar Hussein Shah, ماشاءاللہ. and I would like to donate 120 pounds. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بلیس یو انشاءاللہ. بہت شکریہ بیٹا. سب توفیقات. Goodbye. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے. ہمارے ساتھ حج بھی کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. ان کے جو ہیں وہ باہر کے بابا نے سید گفتار حسین شاہ صاحب نے، اور بہت ہی ماشاءاللہ وہ بھی اتنے ویل آف ہیں کہ چینل کو چلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کافی اچھی ماشاءاللہ ان کی ہے، اور وہاں پہ بھی بہت بڑی خدمات ہیں لوٹن میں ان کی. ماشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے اور صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہ ون آف ڈونیشن تھی. 120 پاؤنڈ آپ نے دیے ہیں، بہت شکریہ حسین شاہ اور گفتار حسین شاہ صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. تقریباً ہر پروگرام میں، ہر اپیل میں آپ آتے ہیں. ناظرین ٹیلی فون نمبرز اب آپ کے سامنے ہے، ہماری بینک ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ آئیے، اور جو لوگ خود بینک جا کے جمع کروانا چاہتے ہیں تب بھی یہ تمام ڈیٹیلز آپ اپنے ساتھ لے جائیے. ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ 5واں سال مکمل کرنے کو ہے، اور آپ کے تعاون کی وجہ سے اور مولا پاک کے فضل کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ 5واں سال مختلف پروگرامز آئے، اور مولانا صاحب ہم نے کتنا کچھ ہدایت ٹی وی سے حاصل کیا ہے. دن رات جو ہے دنیا بھر میں ہدایت ٹی وی پہنچا ہے، اور اب اویئرنیس، ایک شعور، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جیسے کچھ اچیو کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اس کی جو پروگرس ہے، اب نہیں کہتے ہیں کہ ہر بہت بڑا جو ہے نا، ابھی اس کے لیے ابھی بہت زیادہ
ترقی کی ضرورت ہے، ابھی بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس میں ابھی پروگرامنگ کو بہتری کی ضرورت ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی پھر میٹھا ہونا ہے. یعنی اس لحاظ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، چونکہ جو محدود اس کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی نے اپنی ترقی میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں غفلت کی ہو. جی باقی ظاہر ہے پھر جتنے وسائل ہوتے ہیں اسی انداز کے ساتھ کام بھی کیا جا سکتا ہے. ورنہ وہ 6 گھنٹے بھی تو تھے، 6 گھنٹے کے بعد پھر 24 گھنٹے بھی اسی ہدایت ٹی وی نے سر کیے. یورپ میں جاتا تھا، پھر پوری دنیا میں جانے شروع کیا. تو یعنی پھر پہلے جو ہے نا وہ اسٹوڈیو 1 تھا، اب اس کا برمنگھم لائیو ہے، لندن لائیو ہے، یہاں پہ لائیو ہے. تو یعنی اس لحاظ سے دیکھیں مرکز ہدایت ہے، یہاں پہ اس کی بلڈنگ جو ہے نا وہ اس کی اپنی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ یہاں پہ جو ہدایت ویلفیئر میں ہے، بلکہ اپنے جتنے وہ ہدایت نیٹ ورک میں جتنے وہ ڈرائیور، ان کو بھی ہم نے یہی پہلے بھی کہا کہ اس کو موو کریں اس طرف، تاکہ ہم چونکہ اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، اور یہاں پہ بھی ایک ہی جگہ اس کو سیٹ اپ کو رکھا جائے، تاکہ یہ بار بار جو ہے نا وہ 2 اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے. میں ابتدا میں بھی اس حق میں تھا کہ ہمارے 2 اکاؤنٹ قطعاً جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. باہر کے فن میں سے کافی نے موو کیا ہے نیٹ ورک سے ہدایت ویلفیئر کی طرف، اور یہ اس ویلفیئر میں آ جاتا کہ ایک ہی جو ہے نا وہ سلسلہ اس کی طرف باقی رہے کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. تو ان کے لیے بھی یہی ہماری گزارش ہے، تاکہ ایک پورا جو ہے نا وہ سیٹ اپ ایک جگہ پہ، آدھے بل وہاں سے جائیں آدھے بل وہاں جائیں، کیوں خواہ ہم جو ہے نا اس کو اس سلسلے کو آگے لے کے جائیں. تو اس لیے ہماری یہ بھی ہے کہ اس میں سے بھی جتنے ہیں وہ اس جو اکاؤنٹ ویلفیئر کا ہے کہ جس کو ہم نے چیریٹی کے لیے بھی اپلائی کیا اس کی طرف جائیں، تاکہ یہ ایک سلسلہ کہ جو ایک مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے اور بہتر انداز کے آگے ساتھ بڑھایا جائے. بہتر تب بھی ہوگا نا کہ جب ہم اس کو اپنے اس تشخص کے ساتھ سمجھیں گے. ویسے تو انسان سمجھتا ہی رہتا ہے، لیکن جب آپ اس کو تشخص کے ساتھ، یعنی یہ ہے کہ اس میں اپنائیت آ جائے کہ یہ میری چیز ہے، میرا اپنا ہے، یہ نہیں. جب میں اس کو اپنا سمجھوں گا تو میں اس کے دکھ درد میں بھی شریک ہو جاؤں گا. جب ٹھیک ہے جی ایسی چلنا ہے پہ جی چلنا ہے اس طرح اگر کریں گے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس ہمارے پاس جو وہاں پہ ایڈز وغیرہ ہیں اس میں نہیں آ سکتے اور نہیں دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بزنسز کی یہاں پہ کمی ہے، بزنسز ہی بہت ہیں، more than 6000 جو ہے نا یہاں پہ بزنسز ہیں، اور اس میں ہونا چاہیے. لیکن باہر کے میں آپ کو یہاں کی اگر فگر بھی بتاؤں نا اپنی 500,000 جو ہے نا فقط اپنے محبان جو ہے نا وہ اہل بیت یہاں پر ہیں. یعنی خود انگلینڈ کی جو آبادی ہے، یعنی اگر اس میں دیکھا جائے تو 500,000 یعنی ایٹ لیسٹ یہ آبادی جو ہے نا وہ شیعہ کی یہاں پہ انگلینڈ میں. اب 2.5 جو ہے نا ٹوٹل چلو مسلم کہا جائے، اور more than 2 million جو ہے نا وہ آپ اس کی جو ہے نا ریشو کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ 500,000 کو دیکھیں اور ادھر سے جو ہے نا 5,000 ممبر کو دیکھیں. ہمیں باقی کسی جگہ پہ نہیں وہ اتنی تھی، لیکن باہر کر یہ اس کو کہتے ہیں کہ توجہ کے نہ ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے میں یہ ٹائم جو ہے نا کسی اور اس چیز کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ممبرشپ کا نام دے کر تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، تاکہ وہ آئیں اور اس مشن کو سپورٹ کریں انشاءاللہ. تو ناظرین، جیسے آج آپ شام کو ایک پروگرام دیکھ رہے تھے ہدایت یوٹیلیٹیز سے متعلق، بھائی آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے، تو اس مد میں بھی اگر آپ ظاہر ہے گیس، بجلی، یہ ٹیلی فون کے بل تو دیتے ہی دیتے ہیں، اگر ہدایت کے ذریعے آپ یہ تمام چیزیں حاصل کریں گے تو پھر آپ کے اپنے بل میں سے ہدایت ٹی وی کو کچھ نہیں جائے گا، وہ کمپنی جو ہے کچھ نہ کچھ کمیشن ہدایت ٹی وی کو دے گی. تو اس طریقے سے بھی آپ ہدایت ٹی وی کی مدد کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں مولانا صاحب ہدایت ٹی وی کا آغاز ہو گیا، پچھلے دنوں افتتاحی تقریب بھی تھی ہدایت ٹی وی کی، اور فی الحال تو یہ بتائیے کہ وہ کانٹریکٹ ہمارا بھی فی الحال ہوا ہے یا ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے؟ دیکھیں وہ ٹیسٹ بھی جاری ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے اس پہ، چونکہ جس پہ ہم نے ابھی سائن نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن اس کی جاری ہے، ساری ہے، لیکن چونکہ رسپانس اس لحاظ سے جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسے نہیں مل رہا ہے، تو لہٰذا
اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹلائٹ پہ ہمیں رہنا چاہیے، چونکہ اصل میں علاقے جو ہے وہاں پر ہمیں کافی علاقوں میں جو ہے وہ نہیں بھی آ رہا ہے، کافی علاقوں میں پرابلم ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس پہ جائیں گے کہ جو بہتر ہمیں اس پہ جائے گا، جو مین سٹریم جو جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ چینلز ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی بھی کوٹیشن آ گئی ہے، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 26,800 پہلے دے دیں، مال جو ہے وہ پہلے دیں اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹرانسمیشن جائے گی۔ تو وہی بات ناظرین، جب حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ ایک بار تھوڑا سا، جیسے پاکستان میں تو زلزلے آ ہی رہے ہیں، ہمیں ویسے محسوس ہوتے رہتے ہیں جھٹکے جب بلز میں آتے ہیں یہاں پہ، تو آپ بس یہ ہمت کیجئے کہ اتنی بڑی کوئی رقم نہیں ہے، 14 پاؤنڈ 14 یورو، اگر یہی لگاتار آپ سٹینڈنگ آرڈر کر دیں اور اس میں جمع کراتے رہیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اور ہنگامی جو اپیلیں ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو دوبارہ ہم زحمت نہ دیں۔ لیکن ایک اور ہنگامی اپیل بھی چل رہی ہے محبان زینب سلام اللہ علیہ، تو پچھلے دن ہم نے جب وہ رات کو پروگرام کیا تھا، امریکہ کینیڈا میں وہ نشریات نہیں جا رہی تھی، اس وقت جا رہی ہیں، تو اس کیمپین میں بھی اور محبان زینب سلام اللہ علیہ کیمپین میں بھی امریکہ اور کینیڈا کے جو ناظرین ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں فون کیجئے، اور UK یورپ میں ماشاءاللہ جو بھی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، وہ جو لوگ پہلے سے شامل ہو چکے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے عزیز و اقارب اگر اس میں ہونا چاہیں ان کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، تاکہ یہ کیمپین جلدی سے مکمل ہو، اور پھر ہدایت ٹی وی کے جو اگلے پروجیکٹس ہیں، جیسے مولانا صاحب بتاتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے ابھی ٹیوب میں ہیں، یہاں پر لائبریری کا، ایک مدرسے کا، اور بہت سے ایسے انتظامات کرنے تھے خواتین کے لیے، یعنی ٹنل میں بھی اس لیے ہے کہ چونکہ ہمارا مین جو سلسلہ ہے وہ تو ہدایت ٹی وی کے ہی باقی جتنے پروجیکٹس ہیں، ہدایت ٹی وی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی آنچ لگے یا آنچ آنے پائے نا، اس وجہ سے پورا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے، اور جو باقی اس کے پروجیکٹ ہیں اس کو وہ تحت شعاع چلے جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو جس پلیٹ فارم سے آپ وہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو اس کو تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان یا نعوذ باللہ اس کو کوئی صدمہ پہنچنے پائے، کہ جس کی وجہ سے باقی جو پروجیکٹ ہیں اس میں ڈیلے آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ دشمن کی بھی سازش اس قدر سنگین ہوتی جاتی رہی، یعنی مختلف انداز کے ساتھ اس کے، چونکہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اس میں بھی کئی رنگ اور کئی روپ اور کئی چالیں ہوا کرتی ہیں، اور سادہ لوگ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جب عام افراد کو ان چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے، چونکہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ محبان ہدایت ہیں تو دشمنان ہدایت نہیں ہیں، اور ہمیں اس چیز کا کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ یہی جو دشمنان ہدایت ہیں اسی سے ہمارے محبان ہدایت سٹرانگ ہوں گے، پاورفل ہوں گے، وہ زیادہ ان کا فوکس رہے گا، چونکہ اگر دن ہی دن رہے اور رات نہ ہو تو پھر دن میں وہ کیف نہیں آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی گھبرانے والا نہیں مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جتنے بھی محبان ہیں انہیں کم از کم ضرور اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ دشمنوں کی سازشیں بھی ہر دم چلتی رہتی ہیں، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف صورتوں کے ساتھ، اور ہمارا کام یہ ہے کہ پازیٹیو اس اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور یہ ہمیشہ وہ ناکام قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، ناکام قسم کی وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو یہ سمجھے کہ ہمارا تو کوئی مخالف نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ اچھا کام کرنے والا ہے اس کی ہمیشہ لوگ مخالفت کر دیں گے، ہمیشہ لوگ اس کے جو ہے نا وہ نیگیٹو اس صورتوں میں جائیں گے۔ ہمارا جو کام ہے، جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، انہیں چاہیے کہ سنسیئر طریقے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فل اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں، اور اس جو مشن ہے، مشن مقدس کو کسی، ہمیشہ لوگ قربان ہو جاتے ہیں مشن کے اوپر، مشن کبھی لوگوں پہ قربان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مشن پہ قربان ہو جائیں، لہٰذا یہ سارا چلتا رہے گا۔ اور ہند و قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، تو یہ قوتیں تو بہر کیف چلتی رہیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اسے چاہیے کہ پورے فوکس کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، اور اسی وجہ سے جو مولا کا فرمان ہے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ،
کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بیداری ہو، سمجھداری ہو اور ذمہ داری ہو، اس کے تحت وہ آگے بڑھے. چونکہ اسی طرح نہیں ہے کہ ادھر کی یا ادھر کی. مومن بہت ہی زیرک ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت ذمہ دار ہوتا ہے. اس ذمہ داری کو اپنی زندگی کا خاصہ بناتے ہوئے چلتے جائیے اور انشاءاللہ العزیز مشن کے لیے کام کریں. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی جو توانائیاں ہیں جو دین مقدس اسلام کے لیے صرف ہوں گی، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جانی. ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے کہ اس کا ریوارڈ دنیا والے سے کبھی ریوارڈ انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا والوں کو خوش کیا جا سکتا ہے. خوش کرے انہیں کہ جن کے صدقے میں یہ اس کائنات بنی گئی ہے، جن کے صدقے میں اس نظام کو بنایا گیا ہے، اور جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اور برکتیں دی ہیں. اور اسی لحاظ سے ہم انکریج بھی کرتے رہتے ہیں کہ اپنی جو ممبرشپ ہے، آپ نے تو بننا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اپنی ممبرشپ کو اپنے مرحومین کے نام پہ وقف کر دیں تو اس میں ایک خاص قسم کی جہت ہے، اور ایک مرحومین کے نام اعمال کے لیے گفٹ. جسی وجہ سے جب روایات میں ہے کہ جب فرشتے جاتے ہیں گفٹ لے کر جاتے ہیں، بعض روایات میں ان کی قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں، اس میں نور آ جاتا ہے. اس وقت پوچھتے ہیں مرحومین، یہ اتنا نور کہاں سے، یہ اتنی رحمتیں کہاں سے، یہ اتنی برکتیں کہاں سے؟ کہا کہ آپ کے عزیزوں نے آج گفٹ بھیجا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو آبجیکٹو بنائیں، اور آبجیکٹو اسی طرح بنے گا کہ ہم اس کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ اس کو اپنا سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا. اور یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کوئی بوجھ بنا کر، 14 پاؤنڈ بوجھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو بوجھ بھی نہ بنائیں، بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، خوشنودی پروردگار کے تحت، معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ وہ برکات بھی زیادہ ہیں، رحمات بھی زیادہ ہیں. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگرچہ بخیل انسان کچھ نہیں کماتا ہے اس دنیا میں، یہ کنجوس انسان کچھ نہیں کماتا ہے اس دنیا میں، یہ کنجوسی کر کے یہاں پہ جاتا ہے. اسی وجہ سے بخیل کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کنجوسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دنوں سے امیروں جیسا حساب دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے روک کر اس نے زندگی روک کر بھی اور رو کر جو ہے نا اس نے زندگی گزار دی. اور اس کی آخرت بھی وہی ہے کہ امیروں کی صف میں اس کو کھڑا کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے، ہاں بتا اب تو نے کیسی گزاری تھی زندگی، تجھے مال تو اپنے یہاں سے تو نہیں نہ لے کے آیا تھا، میں نے تجھے مال دیا تھا، اس مال کے ساتھ تو نے کیا حشر کیا ہے، اب آ جا وہ حساب دے دے. اللہ اکبر. پرست خاموشی ہوگی. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ فون اٹھائیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں آپ پہ ہیں تو ان میں سے کچھ آپ ہدایت ٹی وی کے لیے سرو کر دیں. ویسے ہم اپنی ذات کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے. آگے عید آ رہی ہے، پھر طرح طرح کے ہم ریاکاری میں مولانا صاحب ہم بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ ہماری اگر نمائش ہو تو یہاں پر ہمیں کوئی واہ کرنے والا ہو، پھر ہم بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر تو سیدھا یہاں پر تو خیر غیبی مدد ہوگی، اور آگے کا بھی جو ایک سما ایسا نہیں ہے. ہدایت ٹی وی کو اب تک چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا. کہ یہ افراد نہیں ہیں، کوئی دوسرے افراد اللہ ان کی جاگزین کر دیتا ہے، دنیا کی کسی گوش و کنار سے وہ افراد آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے 30,000 پاؤنڈ قرضے کے طور پہ ابتدا میں مانگا تھا، ایک بہت بڑی امیر پارٹی ہے بھی ہے، اور وہ تو انہوں نے ایک آدمی سے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جو ٹی وی چینل تھا بڑے اس کے مالک بڑے امیر تھے، اور یہ کیا سوچ لے کر آگے جا رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک یہ چلا پائیں گے، اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. ہم نے آج تک ریئلائز نہیں ہونے دیا انہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی بات نہیں. انہیں اس وقت جو ہے نا وہ نہیں تھی اتنی اس میں کہ یہ پتہ نہیں 30,000 جو ہے نا وہ ضائع ہی نہیں ہو جائے. اور شاید ان کی یہ بھی ہو کہ یہ تو کہیں اسی طرح پھنسنے لگے ہیں، تو شاید ہم اس پیسے کو نہیں دیں گے تو یہ اس کام سے باز آ جائیں گے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی. ہم تو پازیٹیو ان کو لے رہے ہیں اب بھی ہمارے. بلکہ مجھے پچھلے وہ جب گیا تو مجھے
حالانکہ میں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا تو مجھے کہا نہیں کھانا آپ نے یہاں کے کھا کے جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس لیے تھا کہ تاکہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی اپنے دل میں کوئی بات تو نہیں رکھ لی. نہیں، ہم نہیں اس طرح نہیں کرتے ہیں. اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں اپنے جتنے بھی ہدایت ٹی وی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہدایت ٹی وی کو اپنا سمجھ رہے ہیں، ہدایت ٹی وی کی جس عنوان سے بھی جو سپورٹ کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دام درہم سخن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اجر دے گا اور اس کا ثواب دے گا اور انہیں آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے گا. ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ باہر کب سوچ تھی، اور سوچ تھی یہ کہ 3 مہینے یا پھر بعض نے کہا نہیں 3 مہینے کے بعد 6 مہینے تک جو ہے نا وہ شاید چلے گا. تو 6 مہینے کے بعد ان کا مجھے ٹیکس آیا کہ میرے لائق کی خدمت ہو تو مجھے بتائیے. سو میں نے کہا آپ دعا کریں اور اس میں شامل ہوں. کوئی بات نہیں، آپ اپنی وہی ممبرشپ 14 پاؤنڈ کی لے لیں، یہ کافی ہے. آپ کوئی نہیں، آپ اس وقت ڈر گئے تھے تو یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا. تو یہ ہے کہ ایسا نہیں، اللہ کے کام کبھی نہیں رکا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ دیکھیں، بعض امام بارگاہ ہوتے ہیں کہتے ہیں بعض چندہ روک لیتے ہیں، بعض مساجد چندہ روک. بابا تمہارے چندہ روکنے سے یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے. اللہ والے اور آ جاتے ہیں، آپ کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے، اور اللہ نے جو بڑی نعمتیں آپ کو دینی ہوتی ہیں اس سے محروم کر دیتا ہے. جب اللہ تو کہتا ہے کہ اس کے چندہ روک لو، اس کی ممبرشپ روک لو، اور اللہ نے جو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کلیور ہوں، میں نہیں دوں گا تو اس سے جو ہے نا وہ نظام کبھی نہیں رکتا ہے. نظام اگر نظام رکتا تو بنو امیہ نے امامت کے مقابلے میں کیا کچھ کیا ہے. لیکن آج بھی کیا ہے، نظام جو ہے، نظام عصمت جاری ہے، نظام ولایت جاری ہے، نظام امامت جاری ہے. کیا نہیں انہوں نے کچھ کیا تھا، سب چیزیں ہوئی تھیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس مشن کو، یہ کلمت اللہ ہے، اس کو ہمیشہ سر بلند کرتا رہے گا. ایک جگہ سے نہیں تو دوسری جگہ سے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ اپرچونٹیز کہ جو ہدایت ٹی وی دے رہا ہے، اس اپرچونٹیز کو ہمیشہ اویل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسے اویل کریں گے تو تب یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے اپنے لیے خیر ہوگی. ان احسنتم لانفسکم. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو اچھے کام کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے. ان احسنتم لانفسکم. اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو اچھے کام کا نتیجہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور یہ تب ہی تبدیلی آتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر خود نہیں ہے خیال تو پھر دوسرے آدمی جو ہے نا وہ، خدا بھی ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ تبدیلی اور ان میں انقلاب پیدا نہیں کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین، جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یورپ سے ابھی فی الحال کوئی کالر نہیں آئے ہیں، اور کالر آ چکے ہیں ابھی، دیکھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون؟ اچھا، آن ایئر آپ آ چکے ہیں. پتہ لکھ کے اس کو بتا دیجیے تو میں 14 پوائنٹ انشاءاللہ منڈے کو جمع کرا دوں گا. ٹھیک ہے بہن. میں اور ہر مہینے جمع کرایا کروں گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہلو جی بہن، بہت شکریہ، آپ آن ایئر ہیں اس وقت. انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے. اور یہ 14 پاؤنڈ انشاءاللہ 14 کے صدقے میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 14,000 سے جو ہے نا وہ نوازے گا. اس میں اللہ کے ہاں دینے سے معصومین کی تقرب کی خاطر جو انسان خرچ کرتا ہے اس مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ وہ مال زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے. تو بہن آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، جو بھی لوگ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو ان کے سامنے ہے تمام ڈیٹیلز. 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کے ساتھ آپ اس کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں. ہدایت ممبرشپ 5,000 لوگوں کی تلاش ہے، اور ہماری بہن کو شامل کر کے 3,407 ہمارے بہن بھائی آ چکے ہیں. اور ان میں بھی اب بہت سے لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کے کارڈ چینج ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے، تو ہمیں نئے سرے سے ڈیٹیل لکھوا دیں، یا یہ بینک کی ڈیٹیلز لے کے اپنے بینک چلے جائیں اور وہاں سے بھی آپ سیدھا یہ اسٹینڈنگ آرڈر جاری کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ محبان زینب سلام اللہ علیہ کیمپین ہے 786 ہمارے بہن بھائیوں کی تلاش. تو 69 پاؤنڈ یا 69 یورو کے ساتھ
بھی آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، مرحومین کے نام کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور جو لوگ اس وقت خوبصورت ایک تحفہ جیسے آپ بتا رہے کہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں گفٹ آیا ہے، فلاں تحفہ آیا ہے، تو مرحومین جو ہیں وہ بھی کچھ واپس لوٹا سکتے ہیں اپنی جو اس وقت دنیا میں؟ جی بالکل، مرحومین باقاعدہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جی، اور اگرچہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جی، اپنے لیے یہ ہے کہ چونکہ عالم برزخ میں انسان کا چونکہ نام اعمال اور جو لائف چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسرے لوگ گفٹ بھیجتے ہیں، اپنے عزیز اور اقارب گفٹ بھیجتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اس حد تک وہ پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے ابھی وہ ہمارے اب محتاج ہوتے ہیں اس لحاظ کے ساتھ کہ ان کی طرف گفٹ جو ہے نا وہ روانہ کیے جائیں، بھیجے جائیں اور انہیں پہنچایا جائے، اور ان کو مرحومین کو جب آتے ہیں گفٹ تو انہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، آج یہ قبر کیسی کھل گئی ہے، آج یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں، آج یہ برکتیں کیسی ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہاں یہ فلاں آج مومن نے، فلاں دوست نے، فلاں آپ کے عزیز نے، فلاں آپ کے اقارب نے یہ تحفہ جو ہے نا وہ بھیجا ہے، یہ گفٹ بھیجا ہے، انہیں خبر ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا کنٹینیو سلسلہ ہے کہ جس میں اگر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں کہ جو آ گئے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف شامل ہو گئے، تو اس ریوارڈ میں بھی وہ مرحومین شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اپنے عزیز و اقارب جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ایک بہترین آپ گفٹ دے سکتے ہیں، شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان کا بھی، اپنے والدین جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، یا ایسے اساتذہ یا جو اسکول سے جن میں پڑھے ہوں، یا مدرسے جن سے قرآن پاک آپ نے پڑھا ہو، تو وہ اگر علماء کرام آپ کی اس وقت ساتھ نہیں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، تو خوبصورت انداز میں آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اس انداز میں۔ اور 14 پاؤنڈ 14 یورو جو ہیں، یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ آپ کا کچھ بجٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ خراب، اس سے برکت ہی آئے گی۔ مولانا صاحب، برکت کے حوالے سے اور پھر جو ایک خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ اگر خرچ کر دی، یا بس شیطان بھی ہم پہ یہ ڈالتا رہتا ہے کہ یہ بھی بل دینا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور گھبرا جاتے ہیں، اور کہیں پہ اگر بیماری یا کہیں اور کسی زمرے میں اگر ہمیں خرچ کرنا پڑے یا تو وہ پھر مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ شیطان کا ہمیشہ کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوا کرتا ہے، شیطان ہمیشہ دکھ کی طرف لے کر جاتا ہے، سکھ کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اللہ والے انسان کو ہمیشہ سکھ کی طرف لے کر جاتے ہیں، دکھ سے انسان کو بچاتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ انسان کو سٹریس کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ والے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ڈپریشن کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اللہ والے انسان کو ہمیشہ یاد پروردگار کی طرف، اطمینان کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو بھی نیگیٹو سوچ ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ شیطان سے ہوا کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ کوشش، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو پازیٹیو تھنکنگ سے باز رکھا جائے، کیونکہ اس کا جو پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ نیٹ جس سے وہ کھیلا کرتا ہے، وہی تو وسواس ہوا کرتا ہے نا، وسپرنگ ہوا کرتی ہے کہ جس سے اس کا پورا، یعنی شیطان کا جو نیٹ ہے، شیطان ایک نیٹ، اس کو کہتے ہیں وسپرنگ۔ وسپرنگ سے، وسوسوں سے اس کا پورا کھیل اور تماشا اسی سے ہوا کرتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطانی جو جتنے بھی وسوسے ہوتے ہیں اس کا تعلق فریب کاری سے ہوتا ہے، گھٹن سے ہوتا ہے، دشواریوں سے ہوتا ہے، مشکلات سے ہوتا ہے، اور ڈرانے سے ہوتا ہے، دھمکانے سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہے کہ اللہ نے دل کے اوپر 2 فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، 2 فرشتوں کے، جن کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کو اطمینان میں رکھے، اسے سکون کی طرف لے کر جائے، اسے ذکر پروردگار کی طرف لے کر جائے، اسے آسانیوں کی طرف لے کر جائے، اس کی مدد کیا کرے۔ یہ جو پاور انسان کے دل میں بنتی ہے پازیٹیو، یہ کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ اپنے نورانی مخلوق کے ذریعے بنایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر جب چیریٹی کرتے ہیں اور کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی برہنہ کو لباس دیتے ہیں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں اس چیز کو، کھانا آپ کھلاتے ہیں، انفاق آپ کرتے ہیں،
آپ کے دل کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے خون کی جو گردش ہوتی ہے، اس سے کتنی آپ کی زندگی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو نشاط انسان میں پیدا ہوتی ہے، ایک سکون انسان محسوس کرتا ہے، اس سے انسان کی کتنی زندگی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسان یہ جو فیلنگ ہوتی ہے، انر فیلنگ اس کو کہا جائے، نیکی کرنے کے بعد انسان میں ایک انر فیلنگ ہوا کرتی ہے۔ ایک تو اس سے انسان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس کی اس نے مدد کی ہے، وہاں سے جو ایک ذہنی جو ایک انرجی پاس ہوتی ہے، اور ایک جو اس کو اسپریچول ویوز کہتے ہیں، یہ جب آتی ہیں انسان کے دل و دماغ پہ جو ایفیکٹ کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ انسان بخل کر کے وہ بڑا کمال کر رہا ہے، وہ اپنے زوال کا رستہ ہموار کر رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیا ہوا اسی کا ہے، اور خرچ بھی اللہ کے دیے ہوئے سے دینا تو کوئی کمال نہیں ہوتا ہے نا، کمال اسی کا ہے جس نے دیا ہوا ہے، اور اسی کے دیے ہوئے سے دینے کا نام انفاق ہوتا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں دیا ہے، جو کچھ اس نے دیا ہے نا، اسی میں سے دینے کا نام انفاق ہے۔ اس نے آپ کو مال دیا ہے، اسی کے مال سے دینے کا نام انفاق ہے۔ اس نے آپ کو علم دیا ہے، اسی کے علم سے انفاق کرنا جو ہے نا، وہ عطا کرنا، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ اس نے آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے استعمال کو، یعنی کیا ہے کہ غریبوں کی طرف، محتاجوں کی طرف، بدلہ نہ لینے کی طرف جب جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انفاق۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اقتدار آ گیا ہے، اقتدار جب آیا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کو عفو درگزر کرتا ہے، یہ اس کے لیے انفاق بن جاتا ہے۔ اللہ نے اسے علم دیا ہے، علم کو جب پاس آن کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اللہ اس کو انفاق شمار کرتا ہے، زکوٰۃ شمار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال سے جب دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو انفاق کہتے ہیں۔ اپنی کوئی چیز نہیں ہے اپنی کوئی چیز نہیں ہے، سب چیزیں اسی کی ہیں، سب حیثیت اسی کی ہے، سب شرف اسی کا ہے، اور سب جتنی بھی انسان کا وقار ہے، حشمت ہے، سب اسی کی ہے۔ ہم اسی کی اس حیثیتوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، مصرف کرتے ہیں، دی ہوئی اسی کی ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ دی تو میں نے ہے نا، تو اگر میرے طریقے سے تم استعمال کرو گے، میں تمہیں اس حیثیت کا بھی ثواب دوں گا، جو تم نے انفاق کیا اس کا بھی ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، زیادہ تر ہماری یہی بات رہی شیطان کا، اور جو بھی اس کا ایک ہدف ہے، ٹارگیٹ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف جانے سے روکنا، اور جیسے اس وقت ناظرین رکے ہوئے ہیں، ابھی تک بالکل سناٹا ہے، آپ کی کالز فی الحال نہیں آ رہی، لیکن آف ایئر جو ہماری ایک بہن آئی ہیں اور آن ایئر بھی آئی ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ ایک طرف تو شیطان ہے مولانا صاحب، لیکن دوسری طرف دیکھیں علماء کرام ہیں، بعض تقاریر میں، بلکہ ہر تقاریر میں، قرآن پاک دیکھ لیں، کوئی بھی کفارہ ہم نے دینا ہے اللہ کے غریبوں میں، اللہ کی راہ میں دینا ہے، پیغام دوسری طرف بھی پہنچ رہا ہے، انسان کو، مسلمان کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معصومین کی زندگیاں اٹھا لیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس راہ سے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو ہم شیطان کے آگے پھر ہم تو بہت ایزی ان کا شیطان کا ہدف کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو چیلنج یا تھوڑا سا ہم اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں اتنی طرف ہمارا ایمان انسان کا خالص ہو، شیطان کی طاقت انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جی، شیطان کیا کر سکتا ہے انسان کو؟ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن نے بھی بتایا کہ شیطان ان پر غلبہ کرتا ہے کہ جو شیطان کی ولایت میں آتے ہیں۔ شیطان کی ولایت میں جو آتے ہیں، شیطان ان پر غلبہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی بتا دی کہ شیطان ان پر غلبہ نہیں کرتا، کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دو خاصیتیں قرآن نے بتا دی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، شیطان کا حربہ ان پہ نہیں چلتا ہے، اور جو اللہ وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ ان گاڈ، ٹوٹل ریلائنس ان گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو ریلائنس کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، شیطان کے حملات ان پر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ سمپل بتا دیا ہے کہ اس پر شیطان کا تسلط ہوا کرتا ہے، مسلط ہوتا ہے، کہ جو
اور شیطان کو اپنا مولا سمجھتے ہیں، شیطان کی جو ولایت میں آتے ہیں، شیطان کی جو سرپرستی میں آتے ہیں، ان پہ شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے. اور شیطان کوئی انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اور شیطان جب رستہ دیتا ہے، ہمیشہ چھوٹا سا رستہ دے دوں تو پھر وہ اپنا رستہ جو ہے نا وہ خود بنا لیتا ہے. جی کھڑا ہونے جگہ دو تو بانے دے سے آپ پہ بنا لس. تو یہ کیا ہے کہ شیطان اس انداز کے ساتھ، یعنی کچھ انسان جب اپنے اندر سے کمزوری دکھاتا ہے تو اس کمزوری سے شیطان استفادہ کرتا ہے. شیطان، آپ نے کل کا پروگرام غالباً نہیں دیکھا ہے کہ جس میں ہم نے صاحب بتایا کہ شیطان مختلف اس کے حربے ہوا کرتے ہیں. کبھی سب سے بڑا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر اور الحاد کی طرف لے کر جاتا ہے. وہاں سے اگر دیکھیں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، پھر انسان کو بدعت کی طرف لے کر جاتا ہے. دین میں خواہ مخواہ اپنے نظریات، جو دین میں چیز نہیں ہے اس کو دین میں جو ہے نا وہ دین میں داخل کر دیتا ہے. اسی طرح اگر وہاں پہ نہیں ہے ہوتا ہے تو پھر انسان کو گناہان کبیرہ کی طرف لے کر جاتا ہے. وہاں سے کامیاب نہیں ہوتا، گناہان صغیرہ کی طرف لے کر جاتا ہے. وہاں سے کامیاب نہیں ہوتا، عبادت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں سے جب نہیں ہوتا ہے تو عبادت تو وہ جان نہیں چھڑاتی کرتا ہے کہ عبادت تو اس کی نیچر میں. آپ کیا کرتے ہیں، عبادت میں بھی جو افضل درجے کی عبادت ہے اس کو چھڑوا کے چھوٹے درجے کی عبادت پہ لے کے آتا ہے. جان نہیں چھوڑتا ہے انسان کی. جب ایک انسان اس میں آتا ہے، ٹریپ کرتا ہے، مختلف اس کے حربے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے. بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ پر اگر ہم توکل کریں، بھروسہ کریں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کتنے گناہ میں واپس ملے گا، تو پھر کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور سب آخری لمحات ہیں، اور آخر میں ضرور میں پہلے تو ہم اکثر جب شیعہ کلنگ سے متعلق کوئی بھی ایسا پروگرام کرتے ہیں تو ویورز یا کالرز یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ کوئی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے یا کوئی ہمیں آگے کا راستہ بتانے والے نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ہدایت ٹی وی شروع کیا ایک آواز بلند کرنے کے لیے. میڈیا میں کہاں، ہماری تو بیک پیج پہ کوئی ایک خبر آ گئی، 10ویں محرم کو کوئی شام غریباں پیش کر دی گئی. ایک اتنا بڑا آپ نے کام، ایک سٹیپ شروع اس کا آغاز کیا، تو کبھی قوم سے کوئی ایسے حالات میں پھر جہاں پر ان کا تعاون ذرا سست ہو تو کبھی مایوسی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیادت جتنی بھی اچھی ہو، اتنی اچھی قوم چاہیے ہوتی ہے. قائد جتنے بھی آپ کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہے، اور اس کے بعد قوم اگر اس کا تعاون نہیں کرتی ہے تو وہ قیادت جو ہے نا وہ کان لم یکن شیء مذکور ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ اس کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑے قائد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. قوم نے جب بے رخی کے اختیار کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ 24 سال 6 مہینے تک گوشہ نشینی کی زندگی جو ہے نا وہ گزارنا پڑی ہے. اچھے قائد کے لیے اچھی قوم ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین، اب یہی بات کہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں ہدایت ٹی وی کے حوالے سے. دیکھیں جو بھی سوال ہو، کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے مذہب حقہ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، پھر اس کا جواب بھی ہم سنتے ہیں، لیتے بھی ہیں. اویئرنیس آ رہی ہے، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. پچھلے دنوں مولانا صاحب چرچ پہ حملہ ہوا، خصوصی پروگرام ہدایت ٹی وی پہ پیش کیے گئے. تو یہ صرف ہماری قوم سے متعلق لوگوں کا یہ چینل نہیں ہے. جہاں پر بھی ظلم ہوا ہے اس کے خلاف ہدایت ٹی وی نے آواز بلند کی ہے. تو آپ سے گزارش ہے، جو لوگ ابھی آئی تھے یا ٹیلی فون نہیں ملا پائے، آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں. ڈونیشن ہاٹ لائن تو ہمیشہ کھلی ہے، اور 14 پاؤنڈ 14 یورو کوئی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس پر ہم 100 بار سوچیں. آپ ایک بار اس کار خیر میں حصہ لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا فضل فرماتا ہے. آگے مہینہ مولانا صاحب قربانی کا آ رہا ہے، تو اس وقت تو قربانی ہم دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ بھی 14 پاؤنڈ کی قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہے. تو پھر بڑے بڑے اونٹ اور گائے اور بکرے اور وہ یہ تو بہت کچھ ہم کرتے ہیں. کئی وجوہات بھی ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ استعماری طاقتیں اس قدر چاروں طرف سے نرغے میں کیا ہوا ہے. سارے لوگ آج مثلا کافی سٹریس میں بھی ہیں، چونکہ جہاں پہ 25,000 کا کوٹا خود انگلینڈ کا، جس میں سے 20,000 کو اپروو کیا گیا، جس میں 13,000 جو ہے نا ویزے ایشو کیے گئے، 7,000 وہ. اور یہی ہے کہ کالر ہیں، پھر بات آپ کے جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر، آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں الیاس بول رہا ہوں سر یونان تو یعنی کہ پاؤنڈ دینے اپنے یورو دینا چاہنا 170 یورو. 170 یورو پورے سال دے ماشاءاللہ تسی دے رہے ہو ابھی آرڈر کریں آپ کی وہ لے لیتے ہیں آپ کی. تسی کارڈ نال دیو گے؟ یونان تو بول رہے ہیں الیاس. الیاس صاحب بالکل ٹھیک ہے. تسی اپنی کارڈ ڈیٹیل لکھواؤ گے ابھی ہوں تسی لکھاؤ گے؟ میں یعنی کہ رابطہ نہیں مولانا عباس صاحب آندا تو رابطہ ہے نہیں. مولانا عباس صاحب ان سے رابطہ اپنی کارڈ کی ڈیٹیل یہیں پہ دے دیں تاکہ یہ پھر وہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے. ابھی آپ کی کال لے لیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے بھائی اپنے کارڈ ڈیٹیل یا اپنا نمبر لکھا دو تسی کنٹرول روم تاکہ اسی تواڈے نال رابطہ کر کے کیونکہ ارجنٹ آپ کے پیسے پہنچ جائیں. الیاس صاحب یونان سے ماشاءاللہ آپ کی کال کا بہت شکریہ. تو کوٹے کی بات ہو رہی تھی مولانا صاحب حج کے حوالے سے بہت سے وہاں پر بہت سارے ظاہر ہے کہ حاجی حضرات بھی جو ہے نا وہ پریشان ہیں اس وقت کافی کے ساتھ. اور وہ جو روایات ہیں وہ بھی یاد آتی ہیں کہ جلدی اپنے حج کر لو ایسا نہ ہو کہ یہود جو ہے نا تمہیں خانہ خدا سے روکنے کے لیے مختلف سازشیں اور مختلف حربے استعمال کریں. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو اصل میں جو پروردہ ہے جو ان کا وہ سارے وہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس وقت ساری ان سب سے زیادہ جو دشمنی ہے اس وقت ان لوگوں کی طرف سے اور جو اپنے آپ کو بڑے اسلام کا خلا اور اس کے بعد ان کی حالت دیکھیں اور ان کے اطوار دیکھیں اور ان کی اسلام دشمنی دیکھیں اور پھر ان کو دیکھیں سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں ہم ساتھ ہیں. اور اس وقت شام میں دیکھیں کیا سے کیا اور ان کے فتوے دیکھیں اس وقت کیا سے کیا ہیں کہ انسان خوف آ جاتا ہے اس کو پڑھ کر اور حیا آ جاتا ہے شرم آتی ہے ان کی اس حالت کو دیکھ کر. اور اسلام دشمنی کا ان کا یعنی وہ اپنا جو بغض ہے نا اس کو نکال رہے ہیں اور پھر پوری کوشش ان کی ہوتی ہے ان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ مکتب اہل بیت کا ہے ماننے والا نہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مور دین 70,000 جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ وہ جو سارا مڈل ایسٹ یہ سارا انہوں نے جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ ہاں ان کے ناموں سے ان کا نام دیکھا ناموں سے اندازہ لگا کے اور انہوں نے وہاں سے اخراج کیا. اور لیکن باہر کیف ان ربک لبالمرصاد انشاءاللہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اور باہر کیف ان کے دن بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے انسانی جرائم کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے ہیں یہ اپنے کافر کردار تک انشاءاللہ العزیز پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. آخر میں گزارش ہے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں ان کے لیے اور جو ابھی نہیں ہوئے ان کی توفیق کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار جتنے محبان ہدایت ہیں جنہوں نے شمولیت کی جو گزشتہ ہیں پروردگار تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما. آفات بلیات سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی اللہ محمد جزاک اللہ. بہت شکریہ مناسب آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اگلا پروگرام عقیدت کے پھول 10 بجے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اس پروگرام میں آپ اپنی حمد و نعت قصیدہ منت سنا سکتے ہیں اور یہ پیغام بھی میں آپ کو ضرور دوبارہ یاد کراؤں گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام میں.